بیٹیاں گھر کا چراغ اور گھر کی رونق ہیں۔ چھوٹے اگر کوئی غلطی کر جائے اور بڑوں نے اس پر آگاہ نہ کیا ہو، تربیت نہ کی ہو، تو بڑے اپنے جرم سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پیڑ کٹتا ہے تو پورے محلے کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر گمراہ ہو جائے اور ایک بیٹی گمراہ ہو جائے تو پورے سماج کے اوپر تباہی آ جاتی ہے۔ اور میں تو اس میں اپنے آپ کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں، کیونکہ سماج کی بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، دیش کی بیٹی ہے۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں؟ فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں۔ دیکھیے، لڑکیاں سماج کا حصہ ہے، بیٹیاں گھر کا چراغ اور گھر کی رونق ہے۔ چھوٹے اگر کوئی غلطی کر جائے اور بڑوں نے اس پر آگاہ نہ کیا ہو، تربیت نہ کی ہو، تو بڑے اپنے جرم سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پیڑ کٹتا ہے تو پورے محلے کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر گمراہ ہو جائے اور ایک بیٹی گمراہ ہو جائے تو پورے سماج کے اوپر تباہی آ جاتی ہے۔ یہ پورے سماج کا نقصان ہے، اور میں تو اس میں اپنے آپ کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں، کیونکہ سماج کی بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، دیش کی بیٹی ہے۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں؟ یہ تو اپنے آپ کو بچانے کی راہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہیں، ہم کو اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے، ہمیں تو سماج کو بچانا ہے، مانوتا کو بچانا ہے، انسانیت کو بچانا ہے۔ اس معاملے میں علماء اور امام ذمہ دار نہیں، مگر ذمہ داری وہ لے رہے، سمجھ رہے، کیونکہ ان کو جگانا ہے۔ بہرحال محراب سے آواز بلند کرنی ہے، لوگوں میں بیداری پیدا کرنی ہے، ذمہ دار تو ہم سب ہیں۔ اور اس سلسلے میں سلوشن میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہر گھر میں باپ اس بات کی پابندی کرے، اور اگر کسی وجہ کر باپ نہیں کر پا رہے تو ماں اس کی کوشش کرے کہ رات میں سونے سے پہلے ایک 10 منٹ بچوں کے سامنے دینی گفتگو کرے۔ جو اچھی کتاب لگے اس کو پڑھ دیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو جائے، ایک آدھ حدیث سنا دی جائے، اور صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے واقعات، ان کی قربانی، ان کا مجاہدہ، ان کی بہادری، ان کی عفت، ان کی عصمت، اور اللہ سے ڈر، اللہ سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے جو جذبے ہیں اور جو سچی داستانی ہیں، وہ رات میں اپنے بچوں کو سنائیں سونے سے پہلے، تاکہ بچے دین کی باتیں سن کر جب بستر میں جائیں گے انشاءاللہ تو نیند میں بھی پاکیزگی ہوگی اور خواب میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اس کا سلسلہ شروع کریں، اور صبح میں اور ماں باپ اللہ کے سامنے رونا شروع کریں۔ ماں باپ جب تک روئیں گے نہیں، اولادوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ رونے والوں کی کمی ہو گئی ہے، رونا شروع کریں اللہ کے سامنے۔